وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صراط مستقیم کے علاوہ کوئی اور بھی راستے ہیں جن کو باطل راستے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے؟ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں اور ایک راستے کے دروازے پر ایک داعی ہے پکارنے والا، وہ پکارتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا، اے لوگو سیدھے راستے پہ چلتے رہو اور کسی افتراق کا یا بے راہ روی کا شکار نہ ہو جانا۔ اور پھر ایک اور پکارنے والا ہے کہ جو راستے کے اوپر سے آواز دیتا ہے، من فوق الصراط، وہ آواز دیتا ہے۔ اور جب انسان اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا اس کے اندر ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ میں ان دروازوں میں سے کوئی اور دروازہ کھول کے ادھر چلا جاؤں، تو آواز آتی ہے وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ، تجھے ہلاکت ہو، کوئی ایسا دروازہ کھول نہ لینا، اس دروازے پہ تو چلا گیا تو برباد ہو جائے گا۔ فالصراط الاسلام، صحیح راستہ صراط مستقیم سیدھا راستہ اسلام ہے، اور وہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو من فوق الصراط، اس راستے کے اوپر جو داعی اللہ نے بٹھایا ہے پکارنے والا، وہ واعظ اللہ فی قلب مسلم، وہ اللہ کے، وہ ہر بندے کے دل میں اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ نے خود بٹھا رکھا ہے جو اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس کے درمیان ایک بات رہ گئی، وہ جو درمیان میں دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرمات ہیں، جن سے روکا گیا، جن سے انسان کو روکا گیا اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرے راستے اور دوسرے دروازے وہ سارے کے سارے گمراہی کے اور بربادی کے راستے ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، اس طرح ایک لکیر بنائی، اور پھر ثم قال ھذا سبیل اللہ، یہ جو لکیر ہے، یہ جو لائن ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا، پھر ادھر ادھر لکیریں بنائیں، خط کھینچیں، ان یمینہ و ان شمالہ، دائیں اور بائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچیں اور فرمایا ھذہ سبل، یہ وہ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پہ، ہر راہ پہ شیطان بیٹھا ہے جو آواز دے رہا ہے۔ اور پھر یہ پڑھا، تلاوت فرمائی ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ان ٹیڑھے راستوں کی نہیں، ان ٹیڑھے راستوں سے بچے رہو۔ اور بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے وہ یہ ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، خط کھینچتے وقت
وہ جملہ آگے مکس ہو گیا. خط بنائے، لکیریں بنائیں، اور یہ ساری وضاحت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پہ چلو، اس کی اتباع کرو، فرما برداری کرو. اور پھر اور بہت ساری آیات کریمہ اس کا پتہ دے رہی ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم وان ھذا صراطا مستقیما فاتبعوا، سورہ انعام میں، سورہ ہود میں، اسی طرح سورہ عنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ جستجو کرتے ہیں، جو لوگ کوشش و کاوش کرتے ہیں، ان کو ہم سیدھے راستوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ، اس کی سنت ہے، اس کا ایک انداز ہے.